امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں قول خدا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا الْبَقَرَۃ کے بارے میں مذکور ہے کہ حق تعالیٰ نے مدینہ کے یہودیوں سے خطاب فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم کو بے شک حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے کسی ٹکڑے کو مقتول کی لاش پر مارو کہ وہ بحکم خدا زندہ ہو کر بتائے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کے درمیان ایک مقتول پڑا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس قبیلے کے لوگوں پر لازم کیا کہ ان کے 50 اشخاص خداوند قوی و شدید کی قسم کھائیں، وہ جو بنی اسرائیل کا خدا اور جو محمد و آل محمد کو فضیلت دینے والا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو قتل نہیں کیا ہے اور نہ اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔ اگر وہ لوگ قسم کھا لیں اور خون بہا دے دیں تو بہتر ہے، اگر قسم نہ کھائیں تو قاتل کا پتہ بتا دیں تاکہ اس کے عوض اس کو قتل کیا جائے۔ اگر قتل نہ کریں تو اس کو ایک تنگ قید خانے میں قید کر دیں۔ غرض کے دو میں سے ایک کام کریں۔ ان لوگوں نے کہا، اے پیغمبر خدا، ہم قسم بھی کھائیں اور خون بہا بھی دیں، حالانکہ خدا کا ایسا حکم نہیں ہے۔ یہ قصہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت حسین و جمیل، صاحب فضل و کمال، صاحب حسب و نسب اور پردہ نشین عورت تھی۔ بہت سے لوگ اس کے خواستگار تھے۔ اس کے چچا کے 3 لڑکے تھے، ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ عالم اور پرہیزگار تھا۔ اس کے ساتھ وہ عورت راضی ہو گئی اور چاہا کہ اس کے عقد میں آ جائے۔ اس کے دوسرے دونوں چچا زاد بھائیوں نے اس پر حسد کیا اور ایک رات اس کو ضیافت کے ہیلے سے بلا کر مار ڈالا، پھر اس کی لاش کو بنی اسرائیل کے سب سے بڑے قبیلے کے درمیان ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ دونوں بھائی جو قاتل تھے گریباں چاک کیے سر پر خاک ڈالے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس داد خواہی کے لیے آئے۔ حضرت نے اس قبیلے کے تمام لوگوں کو بلا کر اس مقتول کے بارے میں دریافت کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہم جانتے ہیں کہ کس نے قتل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حکم خدا ہے کہ تم 50 آدمی قسم کھاؤ اور خون بہا دو یا قاتل کا پتہ بتاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم کو قسم کھانے کے باوجود خون بہا دینا بھی ضروری ہے، قسم کھانے سے کیا فائدہ، اور خون بہا دینے کے ساتھ ہم قسم بھی کھائیں تو خون بہا دینے کا کیا نتیجہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمام فائدے خدا کی فرما برداری میں ہیں، وہ جو کچھ فرماتا ہے عمل میں لانا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا، اے پیغمبر خدا، یہ جرمانہ اور گناہ کا الزام بہت سخت ہے، حالانکہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اور یہ قسم بہت گراں ہے، کیونکہ ہماری گردنوں پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا درگاہ خدا میں دعا کیجیے کہ وہ ہم پر قاتل کو ظاہر کر دے تاکہ جو مستحق ہو اس کو سزا دیجیے اور ہم جرمانے اور سزا سے نجات پائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس واقعے کا حکم مجھ سے بیان کر دیا ہے اور مجھ میں تاب نہیں ہے کہ جرأت کروں اور اس کے کسی امر کا سوال کروں، بلکہ ہم لوگوں پر لازم ہے کہ اس کے حکم پر سر تسلیم خم کریں اور اپنے اوپر لازم سمجھیں اور اس پر اعتراض نہ کریں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ اس نے ہم پر دوشنبے کے روز کام کرنا اور اونٹ کا گوشت کھانا حرام کر دیا ہے، تو ہم کو لازم نہیں ہے کہ اس کے حکم میں تغیر کریں، بلکہ چاہیے کہ اطاعت کریں۔ حضرت نے چاہا کہ اس حکم کو ان لوگوں پر لازم قرار دیں تو حق تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ ان کے سوال کو قبول کر لیں تاکہ میں قاتل کو ظاہر کروں اور دوسرے لوگ گناہ اور تہمت سے نجات پائیں، اس لیے کہ اس سوال کی اجابت کے ضمن میں اس شخص کی روزی کو فراخ کروں گا جو تمہاری امت کے نیک لوگوں میں سے ہے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد علی کو اس کو غنی کر دوں تاکہ محمد اور ان کی آل اطہار کی فضیلت دینے پر اس کے ثواب کا کچھ حصہ ادا ہو۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگارا، مجھ سے اس کے قاتل کو بیان فرما۔ کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ خدا تم سے قاتل کا پتہ اس طرح بتائے گا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول کی لاش پر مارو تو میں اس کو زندہ کر دوں گا، اگر تم لوگ فرمان خدا کی اطاعت کرتے ہو اور جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو عمل میں لاتے ہو، ورنہ حکم اول کو قبول کرو۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اگر اس مقتول کے قاتل کا پتہ چاہتے ہو اور اس کے کسی حصے کو مقتول کی لاش پر مار دو تو وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کو بتا دے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا ہم لوگوں سے مذاق کرتے ہو کہ ہم ایک میت کے ٹکڑے کو دوسری میت پر ماریں تو وہ زندہ ہو جائے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہل اور بے عقل ہوں، یعنی خدا کی جانب اس چیز کی نسبت دوں جسے اس نے نہیں فرمایا ہے، یا خدا کے حکم کو اپنے باطل قیاس اور اپنی ناقص عقل کے خلاف سمجھ کر انکار کر دوں، جس طرح تم لوگ کرتے ہو۔ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی حجت ان پر تمام ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس گائے کی صفت بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سوال کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بہت جوان، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو تم جس پر مامور ہوئے ہو اسے بجا لاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ اس گائے کا رنگ بیان کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے سوال کے بعد کہا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد ہو اور اس کی زردی خالص اور کھری ہو، نہ کہ کم رنگ ہو کہ سفیدی ظاہر ہو، اور نہ ایسی زیادہ رنگین ہو کہ سیاہی مائل ہو، بلکہ اس کی خوش رنگی اور حسن دیکھنے والوں کو خوش اور مسرور کر دے۔ لوگوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ جس قدر اس گائے کے اوصاف بتائے گئے ان کے علاوہ اس کی کچھ اور صفت بیان کرے، اس لیے کہ وہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، کیونکہ اس صفت کی بہت سی گائیں ہیں۔ اگر خدا نے چاہا تو ہم اس گائے کو سمجھ لیں گے جس کے ذبح کرنے کا حکم اس نے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو اتنی سدائی ہوئی ہو کہ زمین جوتے اور نظرات میں آپ پاشی کرے، بلکہ ان کاموں سے اس کو علیحدہ رکھا ہو اور عیبوں سے پاک ہو، یعنی اس کی خلقت میں کوئی عیب نہ ہو، نہ اس میں اس کے اصل رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا اب جا کے گائے کے اوصاف بیان ہوئے جیسا کہ حق اور سزاوار تھا۔ آسان نہ تھا کہ وہ لوگ اس گائے کی زیادہ قیمت کی وجہ سے اس حکم کی تعمیل کرتے، لیکن ان کے لیے ضروری تھا، اور چونکہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو متہم کیا کہ وہ اس چیز پر قادر نہیں ہیں جس کا وہ لوگ سوال کرتے ہیں، اس لیے گائے ذبح کرنے پر وہ لوگ مجبور ہو گئے۔ امام نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے ان صفات کو سنا، کہا اے موسیٰ، کیا ہمارے خدا نے ہم کو ایسی گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے جو ان صفات کی ہو؟ فرمایا ہاں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ابتدا میں جب ان سے کہا تھا اور وہ لوگ بلا چوں چرا کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو وہ کافی تھا، اور ان کے سوال کے بعد ضرورت نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام خدا سے گائے کی کیفیت کے بارے میں سوال کرتے، بلکہ چاہیے تھا ان کے جواب میں فرما دیتے کہ جس گائے کو بھی ذبح کر لو کافی ہے۔ غرض جب اس صفت کی گائے پر معاملہ ٹھہرا تو ان لوگوں نے اس کی تلاش کی، کہیں نہ ملی مگر ایک جوان کے پاس جو بنی اسرائیل ہی سے تھا، اور جس کو خدا نے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی اور ان کی ذریت میں سے اماموں کو دکھایا تھا۔ ان بزرگواروں نے اس سے فرمایا تھا کہ چونکہ تو ہم کو دوست رکھتا ہے اور دوسروں پر فضیلت دیتا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ تیری جزا میں سے تجھ کو کچھ دنیا میں ہی عطا کریں، لہٰذا جب تیرے پاس لوگ گائے خریدنے کے لیے آئیں تو بغیر اپنی ماں کے مشورے کے فروخت نہ کرنا، اگر تو ایسا کرے گا تو خدا تیری ماں کو چند امور الہام فرمائے گا جو تیری اور تیرے فرزندوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بس وہ لوگ خریدنے کے لیے آئے اور گائے کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا
2 دینار لیکن کم و بیش کا میری ماں کو اختیار ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم 1 دینار دیں گے۔ جوان نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، اس نے کہا 4 دینار پر فروخت کرو۔ اس نے بنی اسرائیل سے آ کر کہا کہ میری ماں 4 دینار قیمت کہتی ہے۔ ان لوگوں نے 2 دینار منظور کی۔ اس نے پھر اپنی ماں سے رائے لی، اس نے 100 دینار کہا۔ بنی اسرائیل نے 50 منظور کیے۔ اسی طرح وہ لوگ جتنی قیمت پر راضی ہوتے تھے اس کی ماں اس پر اور اضافہ کرتی جاتی تھی۔ جس قدر وہ اضافہ کرتی تھی وہ اس کا نصف منظور کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کی قیمت اس حد کو پہنچی کہ اس گائے کی کھال کو سونے سے بھر دیں۔ چنانچہ اسی قیمت پر ان لوگوں نے اس گائے کو خرید کیا اور ذبح کر کے اس کی دم کو پکڑے، جس سے آدمی ابتدا میں مخلوق ہوتے ہیں اور قیامت میں بھی آدمی کے اجزاء اس پر ترکیب کھائیں گے۔ اس مقتول کی لاش پر مارا اور کہا خداوندہ محمد و آل محمد، مردے کو زندہ اور گویا کر دے کہ وہ بتائے کہ کس نے اس کو قتل کیا تھا۔ تو وہ شخص فوراً صحیح و سالم اٹھ بیٹھا اور کہا اے پیغمبر خدا، میرے چچا کے ان دونوں لڑکوں نے میری چچا زاد بہن کے بارے میں مجھ پر حسد کیا اور مجھ کو مار ڈالا۔ اس کے بعد مجھ کو اس محلے میں پھینک دیا تاکہ میرا خون بہا یہاں کے رہنے والوں سے وصول کریں۔ علیہ السلام نے ان دونوں کو قتل کیا۔ جب پہلی بار اس گائے کے جزو کو میت پر مارا تو وہ شخص زندہ نہ ہوا۔ بنی اسرائیل نے کہا اے پیغمبر خدا، وہ وعدہ کیا ہوا جو آپ نے ہم سے کیا تھا؟ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ میرا وعدہ خلاف نہیں ہوتا، لیکن جب تک اس گائے کی کھال کو سونے سے نہ بھریں گے اور اس کے مالک کو نہ دیں گے یہ مردہ زندہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اپنے اموال کو جمع کیا۔ حق تعالیٰ نے اس گائے کی کھال کو اور کشادہ کر دیا، یہاں تک کہ اس میں 50 لاکھ دینار کی مقدار تک سونا بھر گیا۔ اور جب سونے کو اس جوان کے سپرد کر دیا، پھر اس گائے کے عضو کو میت پر مارا تو وہ شخص زندہ ہو گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے کہا کہ خدا کے اس مردے کو زندہ کرنے اور اس جوان کو اس قدر مال فراواں سے غنی کرنے سے زیادہ تعجب خیز کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ جو شخص تم میں سے چاہے کہ میں اس کو دنیا میں پاک و بہتر زندگی عطا کروں اور بہشت میں اس کا مقام بلند کروں اور آخرت میں بھی اس کو محمد اور ان کی آل اطہار کے ساتھ رکھوں، تو وہ بھی ایسا ہی عمل کرے کہ جیسا اس جوان نے کیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی اور ان کی آل طاہرہ کا نام سنا تھا اور ہمیشہ ان پر صلوات بھیجا کرتا تھا اور ان بزرگواروں کو جن و انس و ملائکہ پر فضیلت دیتا تھا۔ اس سبب سے میں نے اس قدر مال اس کو عطا فرمایا تاکہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے دوستوں پر مہربانی کرے اور اپنے دشمنوں کو ذلیل کرے۔